ہمارے عہد کے ایک بہت بڑے محقق، بہت بڑے اخبار نویس، بہت بڑے صحافی اور اس سے بھی بڑے اینکر محترم جناب منیب فاروق صاحب، ہم ان کی صحافت کے معجزے تو ہر چوتھے روز دیکھتے ہی ہیں۔ انہوں نے چند روزہ صحافتی کیریئر میں ترقی کی جن منازل کو چھوا ہے وہ کم از کم ملکی تاریخ میں شاید ہی کسی اور کے حصے میں آیا ہو۔ ان کا ایک اور بڑا پن یہ بھی ہے کہ وہ مجھ خاکسار پر خصوصی نظر رکھتے ہیں، بلکہ خصوصی نظر کرم رکھتے ہیں۔ یہ تیسرا یا چوتھا موقع ہے کہ محترم جناب منیب فاروق نے اس خاکسار کو موضوع بحث بنا لیا اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا ہے کہ میں اس کو سنتا تو نہیں ہوں لیکن ایسی نظر سے گزر گیا ہے اس کا ویلاگ۔ انہوں نے اس خاکسار کی ایک غلطی کی جانب توجہ مبذول کرائی ہے، وہ یہ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سابق ایرانی سفیر مہدی ہنر دوست کا ایک بیان میں نے اپنے ویلاگ میں شامل کیا تھا، جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر عمران خان امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کرائیں تو انہیں قبول ہوگا، ویسے امریکہ مذاکرات میں مخلص نہیں ہے۔ محترم جناب منیب فاروق نے درست نشاندہی کی کہ ایرانی سفیر کا یہ بیان بہت پرانا تھا جس کا حالیہ ایران امریکہ جنگ سے تعلق نہیں تھا۔ میں یہ بیان اپنے ویلاگ میں شامل کرنے پر اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، مگر ساتھ ہی یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بیان ایک انتہائی معتبر ویب سائٹ پر موجود تھی۔ اس کے باوجود میں نے اس کو اپنے ویلاگ میں شامل کرنے سے پہلے جو ذرائع موجود ہوتے ہیں کنفرمیشن کے، مثلا میں نے گروک سے پوچھا تھا، آپ بھی پوچھ سکتے ہیں جا کے، کہ آیا ایرانی سفیر مہدی ہنر دوست نے ایسی کوئی بات کی ہے، تو گروک نے اس بیان کی حرف بحرف درست ہونے کی تصدیق کی، مگر یہ نہیں بتایا کہ یہ بیان کب کا ہے۔ یہ میں نے پوچھا بھی نہیں تھا، میری غلطی ہے۔ بہرحال اس کے باوجود مجھے اپنی غلطی تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ صحافتی اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ مگر محترم جناب منیب فاروق نے اس بیان کو جواز بنا کر اس خاکسار کے بارے میں اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ دیا۔ کہا گیا کہ جی میں ویوز کی خاطر لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں۔ یہ بھی ویسے عجیب بندہ ہے، ہر بندہ ویوز کی خاطر ہی دوسرے کو ویوز کا تانا دے رہا ہوتا ہے، عجیب تماشا لگا ہوا ہے۔ میں جناب منیب فاروق کو ایک بات حلفیہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی اپنے ویلاگ کو ویوز کے لیے استعمال نہیں کیا۔ میں نے بہت ساری چٹپٹی خبروں کو جو مجھے پتہ ہوتا ہے لیکن میں نے ان کو موضوع بحث نہیں بنایا۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنے ویلاگ سے کچھ ایجوکیٹ ہوا جائے اور کچھ ایجوکیٹ کیا جائے۔ میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنے قلم کو گروی نہیں رکھا، میں نے ہمیشہ صحافت کی ہے، کبھی کسی کی حاشیہ آرائی نہیں کی، کبھی ہز ماسٹرز وائس نہیں بنا، کبھی اختیار اور اقتدار والوں کا بھونپو نہیں بنا۔ آج جس عمران خان کی مدح سرائی کا ہم پر الزام ہے، جب وہ اقتدار میں تھا تب بھی خان صاحب سے بے پناہ ذاتی تعلق، دوستی اور قربت کے باوجود رتی برابر فائدہ اٹھانا تو دور کی بات ہے، کبھی پارٹی کے اندرونی معاملات کو بھی صحافتی منصب کے مطابق نہیں سمجھا، ہمیشہ ان کی خلاف ورزی سمجھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تب بھی اقتدار سے دور تھا، آج بھی مقتدر لوگ مجھے کبھی بھی نہیں بھاتے۔ منیب فاروق صاحب آپ ہی نہیں، کوئی بھی چیک کر سکتا ہے کہ یہ خاکسار جس گھر میں آج سے 20 سال پہلے رہتا تھا آج بھی اسی درمیانے درجے کے گھر میں مقیم ہے۔ کبھی کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ میرے غریب خانے پر آئے اور مہنگی 0 میٹر گاڑی کی چابیاں میرے ہاتھ میں تھما دیں، نہ ہی ایسی نئی نویلی اور چمچماتی گاڑیوں میں بیٹھ کر دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کا کبھی شوق پیدا ہوا ہے۔ ہماری صحافت میں آپ کو اکیڈمک غلطیاں تو مل سکتی ہیں، ہماری خبر باؤنس بھی ہو سکتی ہے، مگر ہماری نیت میں کبھی فطور نہیں ملے گا۔ میں نے صحافت کو اپنی محرومیوں کے ازالے کا کبھی ذریعہ نہیں بنایا، اس لیے غلطی ماننے میں کبھی ایک لمحہ نہیں لگایا، اس لیے مطمئن ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں کر رہے جس پر ہماری اگلی نسلوں کو پچھتانا پڑے۔ آج قیمت کچھ بھی ہو مگر یہ تسلی ہے کہ ہم تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہیں۔ باقی منیب فاروق صاحب آپ خوش رہیں، ہمارا ویلاگ دیکھتے رہیں، ہماری کوئی غلطی دیکھیں تو اسے اسی طرح ہائی لائٹ بھی کر دیا کریں، چلے اسی بہانے ہمیں بھی دل کے پپولے دکھانے کا موقع مل جائے گا۔